زندگی قیمتی ہے اور ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہے، لیکن ہارٹ اٹیک کا بر وقت علاج نہ ہونا نہ جانے کتنی زندگیوں کو اپنی آغوش میں لے چکا ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر سال 4 لاکھ لوگ ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری کی وجہ سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے۔ ہارٹ اٹیک کا بڑھتا ہوا رجحان خاص کر نوجوانوں میں اور ایمرجنسی میں، اس میں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ہارٹ اٹیک کا مطلب عام الفاظ میں کسی بھی خون کی نالی کا جو دل کی طرف خون لے کے جاتی ہے اس کا بند ہونے کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، یا مائوکارڈ انفارکشن یا دل کا دورہ کہتے ہیں۔ جہاں تک ہارٹ اٹیک کی علامات کی بات کی جائے، اس میں سب سے بڑی وجہ چیسٹ پین، یعنی کبھی کبھی سینٹرل چیسٹ پین سے کہتے ہیں، چھاتی کے بالکل درمیان میں درد یا لیفٹ سائڈ پہ بھی درد ہو سکتا ہے۔ چیسٹ پین کے ساتھ ساتھ چھاتی میں دباؤ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ چیسٹ پین کبھی کبھی اسی جگہ پہ رہتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ جبڑے میں، شولڈر میں اور بازو کی طرف کبھی کبھی مائگریٹ کرتا ہے۔ چیسٹ پین کے ساتھ ساتھ بنا کسی وجہ کے سانس میں تنگی ہونا، سب سے بڑا سگنل یہ بھی ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا کہ ٹھنڈے پسینے آنا، کبھی متلی کا ہونا یا الٹی کا آنا بھی ہوتا ہے۔ اس میں کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو سائلنٹ ہارٹ اٹیک یا مائوکارڈ انفارکشن ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی ایسی علامت نہیں پائی جاتی۔ امپورٹنٹ بات جو میں بتانے لگا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے۔ ہارٹ اٹیک کے پہلے 60 منٹ یعنی 1 گھنٹہ، اس کو گولڈن آور کا نام دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اگر مریض کو اس پہلے گھنٹے میں ہسپتال پہنچا دیا جائے اور اس کا بر وقت علاج شروع ہو جائے تو اس کے زندہ بچنے کے چانسز 80% سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہر گزرتا سیکنڈ مریض کے دل کے جو سیلز ہوتے ہیں اس کے ضائع پن کا وجہ بنتا ہے۔ تو اگر بر وقت مریض ہسپتال میں آ جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی وہ موت سے بچ سکتا ہے۔ پاکستان میں بڑھتا ہوا جو سب سے بڑا ہارٹ اٹیک کی وجہ نوجوانوں میں ہے وہ اسموکنگ یا لائف سٹائل ہے۔ لائف سٹائل میں سب سے بڑا فزیکل انیکٹیویٹی اور اپنی ان ہائیجینک فوڈ یعنی فاسٹ فوڈ کا کھانا سب سے بڑا ہارٹ اٹیک کا وجہ ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ سٹریس کے علاوہ اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا ہونا بھی ایک ایسی وجہ ہے جو ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ایسے فیکٹرز میں نے بتائے ہیں جن کو ہم روزانہ ڈیلی روٹین میں اپنی لائف سٹائل چینجز کے ساتھ اسے موڈیفائی یعنی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے فیملی ہسٹری اور جینڈر یا ایج، یہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو فیملی ہسٹری سے مراد اگر آپ کے خاندان میں آپ کے والدین میں سے کسی ایک کو ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری کا مسئلہ ہے تو آپ میں اس کے چانسز زیادہ ہیں، یا آپ کے والدین میں کسی کے بھائی کو یہ مسئلہ ہے تو بھی آپ ہائی رسک فیکٹر یا آپ میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک موڈیفائبل رسک فیکٹرز کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، ان میں آپ کا اسموکنگ، اوبیسٹی یعنی موٹاپا اور سٹریس اور اس طرح کی چیزیں، فزیکل انیکٹیویٹی، یہ ساری چیزیں ہم روزانہ کی بنیاد پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی موٹاپے کو اگر آپ کور کرنا چاہیں کم کر سکتے ہیں، اپنا BMI سب سے پہلے 25 سے کم رکھنا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر کا روزانہ چارٹ یا مہینے میں ایک دفعہ، جن کو نہیں ہے مہینے میں ایک دفعہ چیک کرا سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور اسموکنگ تو لازمی چھوڑنی ہوتی ہے، وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایسے فیکٹر ہیں جن کو ہم اپنی مرضی کی بنیاد پر یا اپنی روزانہ کی روٹین میں چینج کر سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے کسی آس پاس یا پڑوس میں یا آپ کے گھر میں کسی کو اوپر بتائے جانے والی کسی بھی علامتوں میں سے، خاص طور پر شوگر، بلڈ پریشر کے مریضوں میں، یا کسی کے فیملی ہسٹری میں اس طرح کا مسئلہ ہے، ان میں کسی ایک کو اس طرح کی علامتیں آنا شروع ہو جائیں تو آپ ایمرجنسی میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو مریض جو کام کر رہا ہو اسے چھڑوا کے اسے بٹھا دیں۔ اگر آپ کے گھر میں ڈسپرین کی گولی ہے تو ڈسپرین کی گولی دے دینی چاہیے، اور مریض کو فوراً ہسپتال کی طرف روانہ کر دینا چاہیے۔ کبھی کبھی نیٹروگلائسین کی گولی ہوتی ہے، وہ بھی ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ لے لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جو خون جمع ہوتا ہے وہ پتلا ہو کر خون کا لوتھڑا چلنا شروع کر دیتا ہے، جو بلڈ ہمارے دل کو چاہیے ہوتا ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گولی دے کر فوراً مریض کو ہسپتال کی طرف روانہ کر دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، ہارٹ اٹیک کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی آپ کو کرنا چاہیے۔ تو آج سے ہی اپنی لائف سٹائل میں بدلاؤ لانا شروع کر دیں اور ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہے۔ اپنا دھیان رکھیے۔ اللہ حافظ۔